بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو بتائیں گے کہ عمران ریاض خان صاحب بھی رہا ہو چکے ہیں، وہ واپس آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، کس حال میں ہیں، کیسے ہیں، یہ تفصیلات میں۔ تیسری خبر ہمارے پاس ہے انڈیا کے حوالے سے کہ کیا کینیڈا اور انڈیا کی جنگ ہونے جا رہی ہے، اور ایف بی آئی نے کس طریقے سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے تمام کے تمام سکھوں کے لیے، سکھ کمیونٹی کے لیے، جو کہ خالصتان کے حوالے سے جو خواب دیکھ رہے ہیں، جو بنانے جا رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے انہوں نے ہائی الرٹ کر دیا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا بلکہ ان کی جیل منتقلی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، جو ہماری اسلام آباد کی سپریم کورٹ ہے، ان کے جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے، اٹک جیل سے ان کو نکالا جائے، کیونکہ وہاں پر وہ سہولیات ہیں ہی نہیں جو کسی ایک پروٹوکول والے بندے کو یا وزیر اعظم کی شان کے مطابق ہوں۔ وہاں پر کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے، تو ان کو اب تک وہاں پر کیوں رکھا گیا؟ وہاں سے ان کو رہائی ملی ہے، اور رہائی کے ساتھ پھر ان کو قید بھی ملی ہے، وہ جو کہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو وہ اڈیالہ جیل میں منتقل ہونے کا ان کو حکم دے دیا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں فورسز کے حوالے سے کہ فورسز ہماری کیا کرتی ہیں، کس طریقے سے اس کو منتقل کرتی ہیں یا نہیں کرتی، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اب تک عدالت کا یہی حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو بات بتاتے چلیں کہ عمران ریاض خان صاحب، جو کہ کافی عرصے سے، میرے خیال سے 120 یا 30 دن سے غائب تھے اور ان کا کسی کو نہیں تھا پتہ کہ وہ کہاں پر ہیں، تو وہ آج رہا ہو چکے ہیں، وہ گھر پہنچ چکے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے لائیو نیوز کے اوپر بھی کافی ساری بات چیت بھی کی ہے۔ ابھی بھی شاید ان کی لائیو چل رہی ہو، اس میں انہوں نے کافی ساری چیزوں کا انکشاف کیا ہے کہ کیسے مجھے رکھا گیا، کہاں پہ رکھا گیا، کون مجھے لے کر گیا۔ یہ سب کھل کر تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اشاروں میں انہوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں بتا دی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری عدالتیں کیا کرنے جا رہی ہیں۔ عدالتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک صحافی کو یا ایک عام انسان، پبلک کو، کسی بھی ریلوے اسٹیشن سے، پولیس اسٹیشن سے یا ایئرپورٹ سے، کہیں سے بھی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر پولیس کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم نے نہیں اٹھایا، تو اس پر عدالت نوٹس لے، اس کو جہاں سے اٹھایا گیا ہے وہاں کا پتہ کرے، کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کہاں پر اس کو لے کر گئے ہیں، کیوں رکھا ہے وہاں پر۔ یہ ساری چیزیں اب عدالت کے ذمہ آتی ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے پولیس یہ کہتی تھی کہ ہم نے اٹھایا نہیں ہے، لیکن ایئرپورٹ پر CCTV فوٹیج لیک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی ہاں، ہم نے گرفتار کیا ہے، لیکن ہم سے کوئی اور لے کر گیا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات، یہ سارا جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے، یہ اب عدالتوں کا حکم بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں نوٹس لیں، اس کو آگے لے کر چلیں، اس کو کنٹینیو کریں، تاکہ انصاف ہو سکے، عدل ہو سکے۔ انہیں کیوں اٹھایا گیا، کس جرم کے عوض انہیں وہاں سے اٹھایا گیا، اور کس جرم کی سزا انہیں دی گئی۔ نیکسٹ خبر جو ہے وہ ہے میجر گورو آریہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایجنسیز کا بندہ ہے، اور یہ ہر وہ بات باغ دیتا ہے جو اسے کہی جاتی ہے۔ اس کی اپنی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، بس جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے صاحب۔ اصل میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم، یعنی کہ بھارت، اگلے 8 سے 10 دنوں تک سکھوں کو، جو امریکہ کے اندر ہیں، ہم امریکہ، UK، کینیڈا کے اندر 2 سے 4 سکھ جو ہیں وہ ان کو پھڑکانے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ امریکہ کے اندر جو سکھ ہیں، کینیڈا کے اندر ہیں، ان میں 8 سے 10 دنوں میں جو ہے نا، ان کو 2 سے 4 سکھوں کو ہم پھڑکانے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ پر فلاں خالصتانی مارا گیا ہے، یعنی جو خالصتان کی سپورٹ کرتا ہے۔ اب چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرے یا کسی اور حادثے میں مارا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد FBI نے جو الرٹ جاری کیا ہے وہ کتنا خطرناک ہے، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب اصل میں ان کو جو نظر آ رہا ہے وہ 100% ان کی نظریں ہیں پنو پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ پنو کون ہے؟ یہ بھی خالصتان کی تحریک میں سرگرم رہتا ہے، اور اس نے بھی کافی سارا کام وہاں پر سنبھالا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پنو کو ہم کسی طریقے سے راستے سے ہٹا سکیں، کیونکہ پنو کو مار کر ہم امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز CIA کو یہ دکھا دیں گے کہ اس کی کتنی اوقات ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میجر گورو آریہ جیسے بندے کو لانچ کیا جاتا ہے، انڈیا میں اتنی طاقت کیسے آ گئی ہے کہ وہ
کیسے امریکہ سے بھی لڑنے کو تیار ہے، وہ کینیڈا سے بھی لڑنے کو تیار ہے، حتیٰ کہ وہ برطانیہ اور آسٹریلیا سے بھی لڑنے کو تیار ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھیے گا ذرا، ایف بی آئی نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے کہ تمام کے تمام 5 لاکھ سکھوں کو، ان کی فیملیز کو، لوکل سٹیشنز پر ان کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ امریکہ جیسی ریاست کے اندر کسی بھی بندے کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تمام کے تمام 5 لاکھ سکھوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اعلان کیا گیا ہے کہ انڈیا سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں، اگر کوئی مشکوک نظر آتا ہے تو اس پر نظر رکھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کینیڈا میں ایک سکھ کو مارا گیا تھا جس کا نام ہردیپ سنگھ نجر تھا، ٹھیک ہے، اسے کینیڈا کی خفیہ ایجنسیز نے کہا تھا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری حفاظت میرا رب کرے گا، یعنی کہ میرا رب میرا رکھوالا ہے۔ اس کے بعد اس کا قتل ہو گیا۔ قتل کے بعد کینیڈا کی انٹیلیجنس نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کر لیے، جس طرح اس کو مارا گیا، کون مارنے آیا تھا، کہاں سے آیا گیا، مطلب راہ کی طرح تمام کی تمام انفارمیشن ان کے پاس چلی گئی، سارے ایویڈنس انہوں نے اپنے پاس قابو کر لیے۔ اس کے بعد معاملہ کینیڈا تک نہیں رکا، بلکہ کینیڈا نے یہ انفارمیشن 5 ممالک کے ساتھ شیئر کی، جن میں امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، کینیڈا خود اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک شامل تھے۔ یہ 5 ایجنسیز کو یہ انفارمیشن دی گئی، کیونکہ 8 لاکھ سکھ کینیڈا میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ 5 لاکھ امریکہ میں، اسی طریقے سے برطانیہ میں بھی لاکھوں سکھ رہتے ہیں۔ اور اب یہ جو اوور کانفیڈنس کی جنگ چھڑ گئی ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ مودی کو یہ جو پیچ سے باہر نکل کے کھیل رہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائے گا، اور اس کی نسلیں اسے یاد کریں گی کہ کوئی مودی ہوا کرتا تھا۔ کیوں 5 انٹیلیجنس ایجنسیز، 5 ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ کسی بھی ملک کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ میجر گورو آریان جو کہ گھٹیا ترین بندہ ہے، اس نے کس طریقے سے یہ دھمکی دی ہے، اتنی بڑی بات اس نے کیوں کی ہے، اور مودی کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے کہ وہ دنیا کی 5 سپر پاورز سمجھ لیں، ان کے سامنے لڑنے کے لیے کیوں تیار ہو گیا۔ واحد وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا زور چائنا پر نہیں چلتا، اگر امریکہ کا زور چلتا ہے تو وہ صرف اور صرف انڈیا کی سرزمین سے چلتا ہے، اور انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ جو ہی میں پیچھے ہٹوں گا، چائنا سے جنگ نہیں کروں گا یا امریکہ کا ساتھ نہیں دوں گا، تو پھر امریکہ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، امریکہ کو چائنا زندہ نگل جائے گا، رڑک جائے گا، کھا جائے گا۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف یا انڈیا کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو ہم چائنا کے ساتھ مل جائیں گے، یا چائنا کو ہم تمام کی تمام ایکسیس دے دیں گے، یا آپ کی طرف سے جو بھی حکم نامے آتے ہیں کہ چائنا کی جو ہے نا آپ CID ہمیں بھیجو، یا چائنا کے جو سمندر کا علاقہ ہے اس پہ قبضہ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس حوالے سے جو بھی امریکہ چاہے گا تو وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو امریکہ کو یہ تھوڑا سا پریشر دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک میں کہتا ہوں کہ اوور کانفیڈنس ہو سکتا ہے۔ جب آپ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اتنی اوقات نہیں ہوتی، تو پھر آپ چیزوں سے پنگا نہیں لیتے۔ ابھی انڈیا میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ امریکہ سے، برطانیہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے اور نیوزی لینڈ سے ڈائریکٹ مقابلہ کر سکے۔ وہ اس کو ایسا ماریں گے کہ اس کا جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ سارا کچھ ہی لال ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو انڈیا کا حشر ہونا ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ بہت بڑے معاملات ہونے جا رہے ہیں، بہت ساری پابندیاں ان پہ لگ سکتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے حالات دن بدن گر سکتے ہیں، کیونکہ ہم انڈیا کو صرف یہی چیز کا ایک میں کہتا ہوں کہ مان ہے کہ ان کی جو ایک میں کہتا ہوں ٹریڈ ایجنسی ہے، یا جو ٹریڈ ہے، وہ جو مارکیٹ ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہو، لیکن جب تک آپ پیسہ باہر سے نہیں لاتے آپ کا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے اگر اس میں بہت ساری پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو پھر انڈیا گھٹنوں کے بال آ جائے گا، اور مودی کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال اب مودی کو تو بخشنے والی کوئی گنجائش رہی ہی نہیں ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اگر آپ بیان دیتے ہیں اور کینیڈا کی ایجنسیز، امریکہ کی ایجنسیز، اور ان کو آپ للکارتے ہیں کہ ہم وہاں پر سکھوں کو مار کر دکھائیں گے، آپ ان کو کنٹرول کر کے دیکھیں، تو یہ میں کہتا ہوں کہ سیدھی جنگ ہے، اور اس جنگ کے بعد جو بھارت کا حشر ہونے والا ہے وہ شاید آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے تھے سحر نیوز، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔